رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے خزانہ قدرت میں 7 دنوں کے اندر، ہفتے کے اندر ایک دن معظم، محترم، مقبولیت والا رکھا تھا، اور پھر ہر امت کو ہفتے کا کوئی ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کر کے دینا تھا۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہر امت کو کوئی نہ کوئی دن دیا گیا، لیکن فرمایا کہ جو اللہ کی تقدیر میں ہفتے کے دنوں میں سب سے محترم دن تھا، اس کی توفیق کسی امت کو نہ ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ چند جمعوں سے نماز کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کی پڑھنے کی برکات اور چھوڑنے کی نقصانات اور وعیدیں عرض کی ہیں۔ تو خلاصہ جو گزشتہ جمعے عرض کیا وہ یہ کہ نیک بننے کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے۔ جب حق تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنا مقرب اور قریب اور ولی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نماز کا شوق ڈال دیتے ہیں، اور جب نماز کا شوق اور لذت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ فرائض کے علاوہ لمبے لمبے نوافل بھی پڑھتا ہے، اور نماز کے علاوہ بھی مسجد میں اس کا دل لگتا ہے۔ اور جب آدمی دوسری طرف گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی سب سے پہلی زد یہ پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ یہ آتی ہے کہ نماز کی لذت اس سے چھین لی جاتی ہے، اور جب لذت نہیں رہتی تو وہ نماز کو ایک بوجھ سمجھ کے ادا کرتا ہے، جس کا سب سے پہلا اثر یہ نکلتا ہے کہ چونکہ اس کو نماز میں لذت نہیں آ رہی، اس لیے وہ صرف فرائض اور واجبات اور سنت مؤکدہ ہی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، نوافل اس سے نہیں پڑھے جاتے۔ اور لذت نہ ہونے کی دوسری نحوست یہ پڑتی ہے کہ سب سے آخر میں مسجد میں آتا ہے تاکہ سلام پھرنے کے بعد جلدی نکلنا آسان ہو جائے، تو مسجد کے اندر اس کا دل نہیں لگتا اور کم سے کم وقت گزارتا ہے۔ یہ اس کے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اور گناہوں کا آپس میں جوڑ کوئی نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایک ہی چیز رہے گی، یا نماز رہے گی یا اس کے گناہ رہیں گے۔ اگر نمازی رہا تو گناہ چھوٹ جائیں گے، گناہوں پر اصرار کرتا رہا تو نمازیں چھوٹ جائیں گی۔ تو نیک بننے کا آغاز، اور پھر حق تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب اور مقرب بناتے ہیں تو جیسے بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کروں، تو یہ محبت جانبین سے ہوتی ہے، بلکہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت عام طور پر اس وقت آتی ہے جب پہلے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو آغاز محبت کا حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق محبت کا ہو جاتا ہے اور بندے کا اللہ کے ساتھ محبت کا ہو گیا، تو جیسے بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی جی چاہتا ہے کہ یہ میرے قریب، میرے گھر میں زیادہ دیر بیٹھا رہے۔ تو حق تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے گھر میں بٹھانے کے لیے عنوانات بنائے ہیں، صورتیں بنائی ہیں۔ صرف فرائض پڑھنے کے لیے ترغیب یہ ہے
صرف فرائض مسجد میں آ کر پڑھیں، لیکن صرف فرائض پڑھنے پر کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے۔ تو یہ تو کوئی وقت نہ ہوا جو انسان اپنے اللہ کے گھر میں گزارے۔ تو حق تعالیٰ نے پھر اس بندے کو اپنے گھر میں بٹھانے کے لیے عنوانات بنائے کہ تم اگر مسجد میں جماعت سے پہلے آ جاؤ اور نماز کی انتظار میں بیٹھ جاؤ تو نماز پڑھنے پر جو ثواب، جو اجر، جو برکات ملنی تھی، جب نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو وہ وقت بھی تمہیں نماز میں ہی شمار کر کے ساری برکات عطا کر دوں گا۔ چاہے نماز سے 10 منٹ پہلے آ جائیں، نماز سے 20 منٹ پہلے آ جائیں، نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں، تو حق تعالیٰ نے نماز والا اجر ابھی سے لکھنا شروع کر دیے۔ اب ایک وہ بندہ ہے جو ادھر تکبیر ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور مسجد میں داخل ہوا، اور جو ہی سلام پھرا مسجد سے باہر چلا گیا، تو اس نے 8 منٹ کے، 10 منٹ کے، 6 منٹ کے، جتنے بھی امام صاحب نے وقت لگایا ان فرائض پر، تو اس نے 6، 8، 10 منٹ کے فرض پڑھے ہیں۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو فرضوں کی جماعت سے 5 منٹ پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ گیا، تو 8 منٹ امام صاحب نے لگائے، 5 منٹ پہلے آ گیا، اس نے 13 منٹ کے فرض ادا کیے ہیں، اس کے 13 منٹ فرضوں میں گزرے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو 10 منٹ پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، 8 منٹ امام صاحب نے لگائے، تو اس نے 18 منٹ فرضوں میں گزارے ہیں۔ تو یہ اس کی اپنی ثواب دید ہے۔ یہ حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اب جس کو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کی طبیعت میں نیکی ہوگی، تو وہ چاہے گا کہ میں اپنے اللہ کے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں۔ تو بندے کو بھی لذت آ رہی ہے مسجد میں بیٹھنے پر، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور جب بندے کے اندر گناہ آ جاتے ہیں تو پھر گناہ گار کو اللہ اپنے پاس زیادہ نہیں بٹھانا چاہتے، پھر اس کو یہاں سے بھگانے کا اللہ پاک کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ اس کے دل سے لذت نماز چھین لی۔ اب جب لذت نماز اٹھ گئی تو اب اللہ تعالیٰ کو دھکے مار کر نکالنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، وہ خود ہی بھاگ جاتا ہے، اس کو مسجد میں جی ہی نہیں لگتا۔ یہ اللہ کے پاس بڑی قدرتیں ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس اتنے لشکر ہیں کہ جن کو میں ہی جانتا ہوں اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرنے کے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا لشکر ہے کہ جس کو اللہ پاک اپنے گھر میں نہیں بیٹھنے دینا چاہتے، اس کے اندر سے اس طرح سے لذت چھین لیتے ہیں، اور مسجد اس کو جیل خانہ لگتی ہے، اور وہ مسجد سے جلدی نکلنے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس سے اللہ راضی ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اس کو نماز سے پہلے جلدی بلا لیا، اور پھر نماز کے بعد عام نمازوں، فجر کی نماز کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، صرف یہ کہ دنیا کی باتیں نہ کرو اور باوضو بیٹھے رہو، چاہے عبادت کر رہے ہو چاہے ویسے بیٹھے ہو، نماز پڑھ کر جتنی دیر تم بیٹھے رہو گے حق تعالیٰ 2 فرشتوں کو مقرر کر دیں گے۔ ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے گا، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تجاوز عنہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ اس کی دعاؤں پر آمین کہتا رہے گا۔ اور یہ فرشتے اس وقت تک دعا میں مسلسل لگے رہیں گے جب تک تم بیٹھے رہو گے، ان 2 شرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ باوضو بیٹھے رہیں، اور دوسرا یہ کہ دنیاوی باتیں نہ کریں بیٹھ کر۔ جب تک بیٹھے رہو گے تو حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ نماز سے پہلے بھی میرے گھر میں بیٹھا رہے، نماز کے بعد بھی بیٹھا رہے، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھائے گا جس کو لذت صلاۃ حاصل ہے، اور جس کو لذت صلاۃ چھن گئی ہے وہ نہ پہلے بیٹھے گا نہ بعد میں بیٹھے گا۔ اور فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد بیٹھ جاؤ اللہ کی یاد میں، چاہے وہ اللہ کی یاد ہاتھ میں تسبیح لے کر درود پاک پڑھتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں،
یا کوئی اور نیکی کا کام کرتے رہیں اور سورج نکلنے تک وہاں بیٹھے رہیں۔ جب سورج نکل آئے تو اشراق کے 2-4 نفل جو اللہ توفیق دیں وہ پڑھ کر گھر کو چلے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی دیر مسجد میں اس انداز سے گزارنے پر حق تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حج اور عمرہ بھی ایسا کہ جس حج اور عمرے میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہوئی ہو، کسی قسم کا نقص اور عیب نہ پیدا ہوا ہو، کامل اور مقبول حج عمرہ، ایسے حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھنے کی ترغیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ عام نمازوں کے لیے اعلانات کر رہے ہیں تاکہ میرے بندے میرے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اور جمعہ کا دن یہ تو سید الایام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے خزانہ قدرت میں 7 دنوں کے اندر، ہفتے کے اندر ایک دن معظم، محترم، مقبولیت والا رکھا تھا، اور پھر ہر امت کو ہفتے کا کوئی ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کر کے دینا تھا۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہر امت کو کوئی نہ کوئی دن دیا گیا، لیکن فرمایا کہ جو اللہ کی تقدیر میں ہفتے کے دنوں میں سب سے محترم دن تھا، اس کی توفیق کسی امت کو نہ ہوئی، وہ اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر ہوا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر ہوا، حالانکہ اللہ کے علم میں محترم دن جمعہ کا تھا۔ تو اس امت کو وہ دن ملا جو اللہ کے ہاں واقعی محترم دن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا جمعہ اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی وجود کو بنانے کے لیے جو مٹی اکٹھی کی گئی وہ جمعے کے دن ہی کی گئی، اور پھر ان کا وجود بنا کر رکھ دیا گیا، کئی سالوں تک وہ رکھا رہا، اور پھر سب سے پہلے جو روح پھونک کر ان کو زندگی دی گئی وہ بھی اسی جمعے کے دن دی گئی، اور زندگی دیتے ہی ان کو جنت میں داخل کیا گیا، تو وہ گویا جنت میں داخل ہوئے جمعے کے دن، اور پھر جنت سے اترے زمین کی طرف تو وہ بھی جمعے کا دن، اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی جمعے کا دن، اور فرمایا ان کی وفات ہوئی تو وہ بھی جمعے کا دن، اور پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس جہان کے لیے انسانیت کا آغاز وہ بھی جمعے کے دن ہوا، اور اس جہان کا اختتام وہ بھی جمعے کے دن پر ہوگا، کیونکہ قیامت اختتام کا نام ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش آغاز کا نام ہے، تو انسانیت کا آغاز بھی جمعہ سے، اور انسانیت کا اختتام اس جہان کا وہ بھی جمعہ سے ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو ہی جمعے کا دن قریب آ رہا ہوتا ہے تو انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات خوف زدہ ہوتی ہیں، ڈر رہی ہوتی ہیں، اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا بنتا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کو یہ بات معلوم ہے کہ قیامت جمعے والے دن آنی ہے، اب یہ نہیں پتہ کہ وہ کس جمعے کو آنی ہے، تو انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق ڈر رہی ہوتی ہے کہ کہیں قیامت والا جمعہ یہی جمعہ نہ ہو، اس لیے وہ جو جمعہ قریب آ رہا ہوتا ہے ہر مخلوق ڈر میں مبتلا ہو رہی ہوتی ہے، اور جب جمعہ گزر جاتا ہے اور قیامت قائم نہیں ہوتی تو ان کو کچھ حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جمعہ تو خیریت سے نکل گیا، پھر اگلا جمعہ جو قریب آنا شروع ہو جاتا ہے پھر ان کو خوف سوار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہی جمعہ قیامت کا جمعہ ہو۔ تو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق ہر جمعے کو یہی سمجھ کر گزارتے ہیں کہ شاید یہی قیامت والا جمعہ ہو، تو قیامت اسی جمعے کو قائم ہونی ہے۔ تو یہ عظیم ترین دن ہے، اللہ کی قدرت میں بھی عظیم ترین دن ہے، اور پھر اللہ نے اس امت کے لیے بھی اس کو محترم اور مبارک دن بنا دیا ہے کہ اس میں عبادت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ یہ اللہ کے ہاں بہت محترم اور مقبول دن ہے، اس لیے اس دن کے اندر
میرے اوپر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو۔ جمعے کا دن یہ درود پاک کا دن ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں تو ہم آپ پر درود پاک کثرت سے پڑھیں گے، آپ کی وفات مبارک کے بعد بھی ہمارا درود آپ تک پہنچے گا اور وہ بھی کثرت سے پڑھیں؟ فرمایا کہ میری وفات کے بعد بھی میرے اوپر درود پاک کثرت سے پڑھنا، کیونکہ اللہ نے ایک قانون یہ بنایا ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو اللہ رزق دیتا ہے، اس کا تمہارا درود پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میری زندگی میں بھی یوم جمعہ میں کثرت سے درود پاک پڑھو، میری وفات کے بعد بھی کثرت سے پڑھنا۔ تو جمعہ کا دن یہ افضل ترین دن ہے، اس میں کثرت سے درود پاک پڑھو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کی وفات جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن ہو گئی، چونکہ یہ اللہ کے ہاں مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب آدمی کو عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں کہ اس کی وفات جمعہ کے دن ہوئی، اس کی وفات جمعہ کی رات کو ہوئی ہے۔ تو جمعہ کے دن کی عظمت یہ ہے کہ اس رات میں فوت ہونے والے کو اللہ پاک عذاب قبر کے اندر مبتلا نہیں کرتے کہ یہ میرے پاس جمعے کے دن آنے والا مہمان ہے۔ تو جب رمضان مبارک تو سارا ہی محترم ہے، تو جب اللہ پاک نے جمعے کے لیے یہ فضیلت رکھ دی تو پورے رمضان کے لیے یہ اللہ پاک اجر رکھ دیں، اس کی رحمت سے کیا بعید ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث وہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کے متعلق ہے کہ جو جمعہ کی رات اور دن میں فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو یہ عظیم دن ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک مقبولیت والی گھڑی رکھی ہے، اس گھڑی میں بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں۔ مقبول گھڑی کا معنی یہ کہ ایک چھوٹا تھوڑی دیر کے لیے ایک وقت گزرتا ہے، چاہے وہ 1 منٹ کا گزرے، چاہے وہ 2 منٹ کا گزرے، 5 منٹ کا گزرے، اس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے جو چاہو مانگو میں دوں گا۔ اس کو مقبولیت والی گھڑی کہتے ہیں۔ ایک اشارہ ہے حدیث پاک میں، اور یہ گھڑی جمعے کے علاوہ عام اوقات میں بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی غصے میں آ کر کبھی اپنے آپ کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، میں مر جاؤں، میں ایسا ہو جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں۔ کبھی اپنی اولاد کو غصے میں آ کر اس قسم کے الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہے، کبھی اپنی مال کو کہنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس وقت تمہاری زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں یہ مقبولیت کا ٹائم ہو اور تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ فوراً قبول ہو جائیں، پھر ساری زندگی پچھتاتے رہو گے کہ میں نے تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خبردار کبھی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے غصے میں بھی آ کر بد دعا نہ دیا کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میدان میں صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، کسی سفر کے اندر ہیں، اور پیچھے جو صفوں میں کھڑے ہیں صحابہ، تو ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک کتا آ رہا ہے، دائیں طرف سے آ رہا ہے، بائیں طرف کو جا رہا ہے، نمازیوں سے کافی آگے ہے، اور وہ جس رخ پر آ رہا ہے تو اگر سیدھا اسی رخ پر چلا گیا تو وہ پوری صفوں کے آگے سے گزرتا ہوا نکل جائے گا۔ اور ان کے ذہن میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر کتا آگے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب وہ پریشان ہیں کہ سارے نماز میں ہیں، اب اس کو کون روکے، کیسے ہٹائے کہ اس کو آگے سے نہ گزرنے دے، اور گزرتا ہے تو ہم سب کی نماز جاتی ہے۔ تو اور تو کچھ نہ بن پڑا، انہوں نے نماز کے اندر ہی کھڑے کھڑے دعا کی یا اللہ اس کو جلدی موت دے دے کہ یہ ہم سے آگے نہ گزرے۔ جو ہی کتا دوڑتا ہوا آ رہا ہے وہیں گرا اور مر گیا، گرا اور مر گیا۔ حالانکہ کتے کی موت اس کی جلدی نہیں آتی، بڑی دیر سے اس کی روح نکلتی ہے، لیکن وہ گرا اور وہیں مر گیا، ٹھیک ٹھاک دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جب سلام پھیرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کتے کے لیے بد دعا کس نے کی تھی؟ اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں نے کی تھی۔ کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ نماز توڑنے لگا تھا ہم سب کی،
اپنے سب کی نماز کو بچانے کے لیے میں نے یہ بد دعا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتفاق کی بات ہے، جس وقت تو نے یہ بد دعا کی وہ مقبول گھڑی تھی اللہ کے ہاں، کہ اس میں جو بھی اللہ سے مانگا جائے وہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نے تو صرف کتے کی موت کی بد دعا کی اور وہ فوراً مر گیا، اگر تو پورے مدینے والوں کی موت کی بد دعا کر دیتا تو ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ وہ لمحہ ایسا تھا، وہ گھڑی ایسی تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جو مانگو گے میں دوں گا۔ اس لیے فرمایا خبردار اپنی زبان سے کسی کے لیے بد دعا نکالتے ہوئے سوچ کے نکالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقبول گھڑی چل رہی ہو اور میں زبان سے کسی کے لیے بد دعا نکالوں اور وہ نقصان ہو جائے، بعد میں پچھتاؤں۔ تو فرمایا جمعے کے دن صبح سے لے کر شام تک لازماً ہر جمعے کو لازماً ایک مقبول گھڑی آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہ گھڑی جمعے کے کس حصے میں آتی ہے؟ دن کے پہلے حصے میں، درمیانے میں، آخری میں؟ کوئی ایک طے شدہ بات نہیں ہے۔ زیادہ تر احادیث دو وقتوں کی نشاندہی فرما رہی ہیں۔ ایک یہ کہ جب عربی خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر فرضوں کا سلام پھیرنے تک، یہ جو وقت ہے اس پورے وقت کے اندر کسی نہ کسی وقت میں وہ مقبول گھڑی آتی ہے، عربی کا خطبہ شروع ہونے سے لے کر فرضوں کا سلام پھیرنے تک۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں جمعے کے جتنے بھی شرکاء ہیں وہ سارے ہی عبادت میں خود بخود مصروف ہیں، تو اگر اس وقت آتی ہے تو وہ تو پھر ہمیں عبادت میں ملی ہے۔ اور دوسری طرف زیادہ تر احادیث یہ آ رہی ہیں کہ وہ مقبول گھڑی عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس دوران آتی ہے، اس دوران آتی ہے۔ تو اس دوران وہ مقبول گھڑی ہے جمعے کی، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جمعہ بڑا عظیم الشان دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا اپنا ثواب وہ علیحدہ ہے کہ جو آدمی، فرمایا یہ اللہ کے یہاں مقبول عبادت ہے، محترم عبادت ہے، عظمت والی عبادت ہے، اور پھر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے لیے جلدی آیا، غسل کر کے آیا، اور یہاں آ کر چونکہ مجمع عام طور پر جمعے کا زیادہ ہوتا ہے، جگہ ملنے کی بعض دفعہ تنگی ہوتی ہے، تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور خطبہ سنا، خاموشی سے سنا، اور پھر جمعہ کی نماز پڑھی، تو فرمایا اس جمعے سے لے کر پیچھے 10 دنوں تک، گزشتہ 10 دنوں کے دوران اگر کوئی بھی وہ گناہ کر چکا ہے تو اس جمعے کے ذریعے اس کے پچھلے 10 دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعہ گزشتہ 10 دنوں کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو جمعے کے لیے تیاری کر کے گھر سے نکلتا ہے، غسل کیا، اپنے اچھے کپڑے جو اس کو دستیاب ہیں وہ پہنے، خوشبو لگائی، تو ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے نفلی روزوں اور ایک ایک سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے، ہر قدم پر۔ یہ جمعے کے لیے آ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو جمعے کے لیے جلدی آنے والے ہیں، جمعے کا ثواب تو ہر جمعہ پڑھنے والے کو ملنا ہے، لیکن جمعے کے لیے جلدی آنے کا ثواب وہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ عربی کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگا دینی ہیں کہ آج جو جلدی آ رہے ہیں ان کو علیحدہ اعزازی طور پر الگ ثواب دینا ہے۔ اب وہ صبح کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، سورج نکلنے سے شروع ہو جاتا ہے، جب بھی اللہ کی قدرت ہے، علم میں ہے، اس وقت سے لے کر عربی خطبہ شروع ہونے تک جو وقت ہے، فرشتے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، 5 حصوں میں، اور مسجد کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو 5 حصوں میں سے پہلے حصے میں آ گیا فرشتوں کی تقسیم کے مطابق، تو فرمایا صرف جلدی آنے کی وجہ سے جمعے کا ثواب علیحدہ ہے، جلدی آنے کی وجہ سے اس کو ثواب اتنا ملا جتنا اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کیا ہو۔ اور ایک اونٹ آج کل کی قیمت کے اعتبار سے 1.5-2 لاکھ کا اونٹ ہے، تو گویا اس نے اللہ کے راستے میں 1.5-2 لاکھ روپیہ صدقہ کر رہا ہے۔ جمعہ پڑھنے کا ثواب علیحدہ، جمعہ پڑھنے کے فضائل اور برکات علیحدہ،
یہ صرف جلدی آنے کا اجر ہے جو اللہ پاک نے اس کو اس شکل میں عطا فرما دیا۔ اور جو فرشتوں کی تقسیم کے مطابق ٹائم کے دوسرے حصے میں آتا ہے، فرمایا اس کو پھر جلدی آنے پر وہ ثواب دیتے ہیں اس آدمی کے برابر جس نے گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کی۔ اور جو فرشتوں کی تقسیم کے مطابق تیسرے نمبر پر آتا ہے، تیسرے حصے میں آتا ہے وقت کے، اس کو جلدی آنے کا اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا اس نے ایک بکری اللہ کے راستے میں صدقہ کی۔ اور جو فرشتوں کی تقسیم کے مطابق جو چوتھا حصہ ہے وقت کا، اس کے اندر آتا ہے، اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا اس نے ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کی۔ اب پہلے نمبر پر آنے والا لاکھوں روپیہ کا صدقے کا ثواب لے رہا ہے، چوتھے نمبر پر آنے والا ایک مرغی کے صدقے کا ثواب لے رہا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہو گیا تھوڑا سا لیٹ آنے سے کہ اتنے بڑے ثواب سے وہ محروم ہو گئے۔ جمعہ پڑھنے کا ثواب دونوں کو مل جائے گا، لیکن جلدی آنے پر الگ جو اللہ نے ثواب رکھا تھا وہ اس میں اتنا پیچھے رہ گیا ہے۔ اور جو پانچویں نمبر پر فرمایا آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے صرف انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہو۔ کہاں انڈا اور کہاں اونٹ، کتنا فرق ہے! لیکن یہ انڈے کا ثواب بھی فرمایا ان لوگوں کے لیے ہے جو عربی کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ گئے، اور جب عربی کا خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد آنے والوں کے لیے یہ بھی نہیں رہتا، اور پھر ان کے لیے کاپیاں بند کر دی جاتی ہیں اور فرشتے خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو جمعہ یہ عام ترین دن ہے، اور اس میں ترغیب یہ ہے کہ جلدی آئیں اور کسی کو تکلیف دیے بغیر خطبہ سنیں اور نماز پڑھیں، تو یہ سب اجر اور ثواب حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔